ایک یہودی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا، خنزیر کا گوشت مجھے بہت پسند ہے، اسلام نے اسے بلا وجہ کیوں حرام کیا ہے؟ سلطان نے کہا، خنزیر کا پکا ہوا گوشت لے کر آؤ۔ وہ عورت خنزیر پکا کر لائی۔ سلطان نے کہا، اس میں سے ایک بوٹی نکالو اور اس کے 2 ٹکڑے کرو۔ جیسے ہی اس عورت نے بوٹی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا واقعی ایک ایسا سوال تھا جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم فاتح کو چند لمحوں کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ آخر خنزیر اگر اتنا ہی ناپاک اور حرام ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا؟ اور اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اسے کھانا جائز کیوں نہیں؟ یہ وہ سوالات تھے جو ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں گونج رہے تھے۔ روایت کے مطابق 4 یہودی علماء سلطان کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان کے چہروں پر اعتماد تھا اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جستجو تھی۔ انہوں نے سلطان سے کہا کہ آپ لوگ گائے اور بکری کو حلال کہتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن خنزیر کو حرام قرار دیتے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ اگر خنزیر واقعی اتنا برا اور ناپاک جانور ہے تو اللہ پاک نے اسے پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر آپ ہمیں اس سوال کا جواب ایسا دے دیں جو عقل کو مطمئن کر دے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص سلطان کی طرف دیکھنے لگا۔ سوال بظاہر سادہ تھا لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا اعتراض چھپا ہوا تھا۔ سلطان نے چند لمحے سر جھکائے رکھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جواب کے ہر پہلو پر غور کر رہے ہوں۔ ادھر چاروں علماء مطمئن نظر آ رہے تھے کہ شاید اس بار وہ ایک ایسا سوال لے کر آئے ہیں جس کا جواب دینا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ کیا کسی چیز کا پیدا کیا جانا اس کے جائز ہونے کی دلیل بن سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر دنیا میں موجود ہر چیز انسان کے استعمال کے لیے ہونی چاہیے، مگر کیا حقیقت بھی یہی ہے؟ ذرا سوچئے۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ بھی پیدا کیے، بچھو بھی پیدا کیے، زہریلے کیڑے بھی پیدا کیے، خطرناک جراثیم بھی پیدا کیے، آگ بھی پیدا کی، سمندر کی گہرائیاں بھی پیدا کیں، پہاڑوں کی کھائیاں بھی پیدا کی، لیکن کیا انسان ان سب کو کھانے یا استعمال کرنے کے لیے آزاد ہے؟ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ زہر اللہ نے پیدا کیا ہے اس لیے اسے پینا جائز ہونا چاہیے؟ دربار میں موجود لوگ انہی خیالات میں گم تھے۔ سلطان نے آہستہ سے سر اٹھایا اور علماء کی طرف دیکھا۔ ان کی نگاہوں میں اعتماد تھا، لیکن انہوں نے فوراً جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پہلے ایک سوال پوچھ لیا، ایک ایسا سوال جس نے خود سوال کرنے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان نے فرمایا، اگر دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کھانے کے لیے ہے تو پھر زہر کیوں نہیں کھاتے؟ اگر ہر پیدا کی گئی چیز حلال ہے تو پھر زہریلے پودوں کو غذا کیوں نہیں بناتے؟ اگر ہر مخلوق انسان کے فائدے کے لیے کھانے میں استعمال ہونی چاہیے تو پھر درندوں اور موذی جانوروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دربار میں پھر خاموشی چھا گئی۔ سوال اب پلٹ چکا تھا۔ جو لوگ جواب لینے آئے تھے وہ خود جواب تلاش کرنے لگے تھے۔ سلطان نے فرمایا کہ خالق کا کسی چیز کو پیدا کرنا اور بات ہے اور کسی چیز کو انسان کے لیے حلال یا حرام قرار دینا اور بات۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق چیزوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور ان کے بارے میں احکام بھی دیتا ہے۔ بعض چیزیں آزمائش کے لیے ہوتی ہیں، بعض نشانیاں ہوتی ہیں، بعض دوسری مخلوقات کے نظام کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور بعض انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، لیکن کسی چیز کا وجود خود اس بات کی دلیل نہیں بنتا کہ وہ انسان کے لیے جائز بھی ہے۔ چاروں علماء ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ گفتگو اب ایک نئے رخ پر جا رہی ہے، لیکن سلطان ابھی اصل جواب تک نہیں پہنچے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے خنزیر کے پیدا ہونے پر سوال کیا، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو فطرتیں ایک جیسی کیوں نہیں بنائی؟ کہ کچھ جانور گھاس کھاتے ہیں، کچھ مردار کھاتے ہیں، کچھ گندگی میں رہتے ہیں اور کچھ پاکیزہ ماحول میں۔ کیا ان سب کی عادتیں اور صفات ایک جیسی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان کے احکام بھی ایک جیسے کیوں ہوں؟ دربار کے ہر شخص کی نظریں اب سلطان پر جمی ہوئی تھیں۔
سب انتظار کر رہے تھے کہ آخر وہ کون سی بات ہے جو اس سوال کا مکمل جواب بنے گی، اور یہی تھا وہ لمحہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک ایسی مثال کی طرف اشارہ کیا جس نے پوری گفتگو کا رخ بدل دیا۔ لیکن وہ مثال کیا تھی اور کیسے اس نے سوال کرنے والوں کو خاموش کر دیا؟ دربار میں موجود ہر شخص اسی انتظار میں تھا کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی وہ کون سی مثال پیش کرنے والے ہیں جو اس پیچیدہ سوال کا جواب بن جائے گی۔ چاروں یہودی علماء بھی پوری توجہ کے ساتھ سلطان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اب بھی اپنے سوال کو مضبوط سمجھتے ہیں کہ آخر خنزیر اگر واقعی حرام ہے تو اسے پیدا کیوں کیا گیا، اور اگر پیدا کیا گیا تو پھر اس میں ایسی کیا بات ہے جو اسے گائے اور بکری سے مختلف بنا دیتی ہے۔ سلطان نے چند لمحے توقف کیا اور پھر نہایت سکون سے فرمایا کہ دنیا میں موجود ہر مخلوق ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہر مخلوق کی فطرت، عادت، کردار اور مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ اسی فرق کو سمجھے بغیر کسی حکم کی حکمت کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ پھر سلطان نے فرمایا کہ ذرا گائے اور بکری کو دیکھو، یہ جانور عموماً گھاس، چارہ اور پاکیزہ غذائیں کھاتے ہیں۔ یہ انسان کو دودھ دیتے ہیں، کھیتی باڑی میں مددگار بنتے ہیں، اور ان کا گوشت بھی انسان کے لیے مفید قرار دیا گیا۔ اب دوسری طرف خنزیر کو دیکھو، اس کی عادات، اس کی خوراک اور اس کا رہن سہن مختلف ہے۔ کیا دونوں کو ایک ہی پیمانے پر پرکھا جا سکتا ہے؟ علماء خاموشی سے سن رہے تھے۔ سلطان نے مزید فرمایا کہ اگر دو چیزوں کی فطرتیں مختلف ہوں تو ان کے بارے میں احکام بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہی اصول پوری کائنات میں نظر آتا ہے۔ ہر چیز کا ایک مقام اور ایک کردار ہے۔ ایک پھل انسان کے لیے غذا ہے جبکہ دوسرا پودا زہریلا ہو سکتا ہے۔ ایک جانور انسان کے لیے مفید ہو سکتا ہے جبکہ دوسرا نقصان دہ۔ کیا صرف اس لیے کہ دونوں اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں ان کے بارے میں ایک ہی حکم ہونا چاہیے؟ دربار میں موجود لوگوں کے چہروں پر غور و فکر کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ سلطان نے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اصل سوال یہ نہیں کہ خنزیر کو پیدا کیوں کیا گیا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو ہر پیدا کی گئی چیز استعمال کرنے کا حق دیا گیا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر دنیا میں موجود کوئی چیز حرام نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر جواب نہیں میں ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ خالق کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام قرار دے۔ چاروں علماء اب پہلے کی طرح پر اعتماد نہیں نظر آ رہے تھے۔ انہیں احساس ہونے لگا تھا کہ ان کا سوال دراصل ایک غلط بنیاد پر قائم تھا۔ سلطان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف خواہشات کے تابع نہیں بنایا بلکہ اسے ہدایت بھی دی ہے۔ اگر انسان صرف اپنی عقل یا خواہش کے مطابق فیصلے کرے تو پھر ہر شخص کا معیار الگ ہوگا۔ کوئی چیز ایک شخص کو اچھی لگے گی اور دوسرے کو بری۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح احکام عطا فرمائے تاکہ انسان بھٹکنے سے محفوظ رہے۔ پھر سلطان نے ایک اور مثال دی۔ انہوں نے فرمایا کہ فرض کرو ایک بادشاہ اپنے باغ میں مختلف قسم کے درخت لگاتا ہے۔ کچھ درخت پھل دینے والے ہوتے ہیں اور کچھ صرف سایہ دیتے ہیں، کچھ خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ حفاظتی مقصد کے لیے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ باغ میں موجود ہر چیز کھانے کے قابل بھی ہو؟ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ چونکہ بادشاہ نے اسے لگایا ہے اس لیے اسے کھایا بھی جا سکتا ہے تو کیا یہ درست منطق ہوگی؟ دربار میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ مثال نہایت سادہ تھی مگر اس کے اندر ایک گہری حقیقت پوشیدہ تھی۔ سلطان نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ہر مخلوق کا اپنا کردار ہے، بعض انسان کی غذا ہیں، بعض آزمائش ہیں، بعض قدرت کی نشانیاں ہیں اور بعض دوسرے نظاموں کے لیے ضروری ہیں۔ ان کا پیدا ہونا اپنی جگہ ایک حکمت رکھتا ہے اور ان کا حلال یا حرام ہونا ایک الگ حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ اب چاروں علماء پوری توجہ سے سن رہے تھے، لیکن سلطان ابھی اپنی گفتگو کے آخری اور سب سے اہم حصے تک نہیں پہنچے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے خنزیر کے وجود پر سوال کیا مگر کبھی یہ نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احکام کیوں دیے۔
اصل مقصد صرف کھانا پینا نہیں بلکہ اطاعت اور بندگی بھی ہے۔ جب بندہ یہ مان لیتا ہے کہ اللہ اس کا خالق ہے تو پھر وہ یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ کے احکام حکمت پر مبنی ہیں، خواہ وہ تمام حکمتیں اسے فوراً سمجھ آئیں یا نہ آئیں۔ یہ الفاظ سن کر دربار میں ایک عجیب سنجیدگی پیدا ہو گئی۔ ہر شخص محسوس کر رہا تھا کہ گفتگو اب اپنے فیصلے کن مرحلے کے قریب پہنچ رہی ہے، لیکن ابھی وہ جواب باقی تھا جس نے اس پوری بحث کو مکمل کرنا تھا۔ وہ نقطہ باقی تھا جس کے بعد سوال کرنے والوں کے پاس مزید کوئی اعتراض باقی نہ رہا۔ آخر وہ کون سا جواب تھا؟ اور سلطان نے ایسا کیا فرمایا کہ چاروں علماء حیرت میں ڈوب گئے۔ اب دربار کی فضا پہلے سے بالکل مختلف ہو چکی تھی۔ جو سوال ابتدا میں ایک مضبوط اعتراض معلوم ہو رہا تھا، اب آہستہ آہستہ اپنی بنیاد کھوتا جا رہا تھا۔ چاروں یہودی علماء خاموشی سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی گفتگو سن رہے تھے۔ سلطان نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم نے خنزیر کے پیدا ہونے پر سوال کیا، لیکن شاید تم نے اس پہلو پر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام صرف مادی فائدے اور نقصان تک محدود نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ایک حکم کے پیچھے ایسی حکمتیں ہوتی ہیں جو انسان کی عقل کی پہنچ سے کہیں زیادہ وسیع ہوتی ہیں۔ اگر ہر چیز کی مکمل حکمت جاننے کے بعد ہی انسان حکم مانے تو پھر ایمان اور اطاعت کا مفہوم ہی باقی نہیں رہتا۔ سلطان نے فرمایا کہ ایک سچا بندہ پہلے اپنے رب کی حکمت پر اعتماد کرتا ہے، پھر جتنا علم اسے حاصل ہوتا ہے اس کے مطابق حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن حکم کی بنیاد صرف یہ نہیں ہوتی کہ انسان ہر راز کو جان لے۔ دربار میں موجود لوگ پوری توجہ کے ساتھ سن رہے تھے۔ سلطان نے فرمایا کہ تم خود اپنی زندگی میں ایسے بے شمار فیصلے کرتے ہو جن کے تمام پہلو تمہارے علم میں نہیں ہوتے۔ ایک مریض دوا کھاتا ہے کیونکہ اسے طبیب پر اعتماد ہوتا ہے، حالانکہ اسے دوا کے ہر جز اور ہر کیمیائی اثر کا علم نہیں ہوتا۔ ایک مسافر کشتی میں سوار ہوتا ہے کیونکہ اسے ملاح پر بھروسہ ہوتا ہے، حالانکہ اسے سمندر کی ہر گہرائی اور ہر خطرے کا علم نہیں ہوتا۔ جب دنیاوی معاملات میں انسان اعتماد کو قبول کر لیتا ہے تو پھر کائنات کے خالق کی حکمت پر اعتماد کیوں مشکل محسوس ہوتا ہے؟ علماء خاموش تھے۔ سلطان نے محسوس کیا کہ گفتگو اب اصل نقطے کے قریب پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارا سوال دراصل خنزیر کے بارے میں نہیں بلکہ اختیار اور حکمت کے بارے میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ خالق ہے تو کیا اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی مخلوق کے لیے حدود مقرر کرے؟ اگر ایک بادشاہ اپنی سلطنت میں قوانین نافذ کر سکتا ہے، اگر ایک استاد اپنے شاگردوں کے لیے اصول مقرر کر سکتا ہے، اگر ایک باپ اپنے گھر کے لیے قواعد بنا سکتا ہے، تو پھر پوری کائنات کے مالک کو یہ حق کیوں حاصل نہیں ہوگا؟ دربار میں موجود کئی افراد کے چہروں پر اطمینان کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ سلطان نے فرمایا کہ غور کرو، دنیا میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے سامنے موجود ہیں لیکن اس کے لیے جائز نہیں۔ کسی دوسرے کا مال موجود ہے لیکن اسے لینا حرام ہے، کسی دوسرے کا حق موجود ہے لیکن اس پر قبضہ کرنا ناجائز ہے۔ کیا صرف موجود ہونے سے کوئی چیز حلال ہو جاتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر خنزیر کے وجود کو اس کے حلال ہونے کی دلیل سے کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال سن کر علماء کے چہرے بدلنے لگے۔ سلطان نے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنی خواہش یا اپنی منطق کو حتمی معیار سمجھ لیتا ہے، حالانکہ محدود عقل ہر حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ آج سے 100 سال پہلے لوگ بہت سی چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے جو آج عام علم بن چکی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا علم بدلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، لیکن اللہ کا علم کامل اور ہمیشہ سے کامل ہے۔ اسی لیے اللہ کے احکام انسانی اندازوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ پھر سلطان نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور فرمایا کہ فرض کرو ایک شخص کسی محل میں داخل ہو اور وہاں موجود ہر چیز پر اپنا حق جتانے لگے۔ وہ کہے کہ چونکہ یہ چیزیں میری نظروں کے سامنے ہیں اسی لیے میں انہیں استعمال کر سکتا ہوں۔ کیا کوئی عقل مند انسان اس منطق کو قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ مالک کون ہے اور مالک نے کیا اجازت دی ہے۔ یہی اصول پوری کائنات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ یہ دنیا اللہ کی ملکیت ہے، مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، اور حلال اور حرام کا اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب دربار پر گہری خاموشی طاری تھی۔
چاروں علماء ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے پاس اعتراض تو تھا، لیکن اب اس اعتراض کی بنیاد کمزور پڑ چکی تھی۔ سلطان نے فرمایا کہ تم نے یہ پوچھا تھا کہ اگر خنزیر ناپاک ہے تو اللہ نے اسے پیدا کیوں کیا، لیکن اب تم خود دیکھ سکتے ہو کہ کسی چیز کا پیدا ہونا اور کسی چیز کا انسان کے لیے جائز ہونا دو الگ حقیقتیں ہیں۔ سورج بھی اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن انسان اسے کھا نہیں سکتا، سمندر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن انسان اسے پی کر زندہ نہیں رہ سکتا، زہر بھی اللہ نے پیدا کیا لیکن اسے استعمال کرنا ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ بس مخلوق کا وجود اپنے مقصد کے لیے ہوتا ہے اور ہر مقصد انسان کی خوراک بننا نہیں ہوتا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں دربار میں موجود لوگوں کو محسوس ہوا کہ سوال کا مرکزی ستون تقریباً گر چکا ہے، اور علماء کے چہروں سے وہ اعتماد آہستہ آہستہ غائب ہو رہا تھا جو ابتدا میں نظر آ رہا تھا۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی اپنی گفتگو کے آخری اور فیصلہ کن مرحلے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دربار میں ایسی خاموشی تھی کہ جیسے ہر شخص اپنے دل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے الفاظ کو تول رہا ہو۔ چاروں یہودی علماء اب پہلے کی طرح پورا اعتماد نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان کے سوال کی بنیاد تقریباً واضح ہو چکی تھی، اور سلطان نے نہایت حکمت کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ کسی چیز کا پیدا کیا جانا اس کے حلال ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ پھر سلطان نے نہایت سنجیدگی سے فرمایا کہ اگر تم واقعی اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہتے ہو تو ایک لمحے کے لیے تعصب کو چھوڑ کر صرف عقل سے سوچو۔ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے؟ علماء نے جواب دیا کہ ہاں، ہم یہ مانتے ہیں۔ سلطان نے فرمایا کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ اللہ حکمت والا ہے تو پھر یہ بھی ماننا ہوگا کہ اس کی ہر تخلیق کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہے، اور اس کا ہر حکم بھی کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہے۔ تخلیق کی حکمت الگ ہو سکتی ہے اور حکم کی حکمت الگ ہو سکتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے نظر انداز کر کے بہت سے لوگ غلط نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ سلطان نے فرمایا کہ خنزیر کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس کا حرام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے اس کے استعمال کی اجازت نہیں دی۔ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں۔ دربار میں موجود لوگ سر ہلا کر اس بات کی تائید کرنے لگے۔ سلطان نے فرمایا کہ اگر ایک کاریگر مختلف اوزار بناتا ہے تو کیا ہر اوزار ایک ہی کام کے لیے ہوتا ہے؟ اگر ایک معمار ایک عظیم عمارت تعمیر کرتا ہے تو کیا اس کے ہر حصے کا مقصد ایک جیسا ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر اللہ کی بنائی ہوئی اس وسیع کائنات میں ہر مخلوق سے ایک ہی مقصد کیوں وابستہ کیا جائے؟ بعض مخلوقات انسان کی غذا ہیں، بعض خدمت کے لیے ہیں، بعض قدرت کی نشانیاں ہیں، اور بعض انسان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ پھر سلطان نے ایک ایسا سوال کیا جس نے گفتگو کا رخ مکمل طور پر بدل دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہاری منطق کو مان لیا جائے تو پھر دنیا میں کوئی چیز حرام نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ ہر چیز اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ نہ چوری حرام رہے، نہ ظلم حرام رہے، نہ دھوکہ حرام رہے، کیونکہ یہ سب بھی اسی دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن تم خود جانتے ہو کہ کسی چیز کا موجود ہونا اور کسی چیز کا جائز ہونا دو الگ حقیقتیں ہیں۔ یہی فرق اگر سمجھ لیا جائے تو تمہارا سوال خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ علماء خاموش تھے، ان کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سلطان نے فرمایا کہ اسلام انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ اپنے رب کی حکمت پر اعتماد کرے۔ جب اللہ کسی چیز کو حلال قرار دیتا ہے تو اس میں بندوں کے لیے بھلائی ہوتی ہے، اور جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس میں بھی بندوں کے لیے بھلائی ہوتی ہے، خواہ انسان ہر حکمت کو مکمل طور پر سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے۔ پھر سلطان نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان خالق نہیں، مخلوق ہے۔ خالق حکم دیتا ہے اور مخلوق اس کی اطاعت کرتی ہے۔ جب یہ ترتیب بدل جاتی ہے تو انسان اپنے محدود علم کو خدا کی حکمت پر ترجیح دینے لگتا ہے، اور یہی گمراہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ دربار میں موجود لوگ گہری توجہ کے ساتھ سن رہے تھے۔ چاروں علماء کے چہروں پر سنجیدگی نمایاں تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا سوال دراصل ایک غلط مفروضے پر قائم تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ تخلیق اور اجازت ایک ہی چیز ہیں، جبکہ سلطان نے ثابت کر دیا تھا کہ تخلیق کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے اور حلال و حرام کا تعلق اللہ کے حکم سے۔ یہ دو الگ دائرے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا جا سکتا۔
روایت کے مطابق اس جواب نے حاضرین کو بہت متاثر کیا۔ دربار میں موجود لوگوں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات ایک مختصر سا سوال اپنے اندر بہت بڑا مغالطہ چھپائے ہوتا ہے، اور جب اس مغالطے کو دور کر دیا جائے تو سوال خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم ہمیشہ سوال کے ظاہر کو نہیں بلکہ اس کی بنیاد کو دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے صرف خنزیر کے بارے میں جواب نہیں دیا بلکہ اس اصول کو واضح کر دیا، جس کے بعد پورا اعتراض اپنی قوت کھو بیٹھتا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کے احکام کو سمجھنے کے لیے صرف ظاہری دلائل کافی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی حکمت، اس کی ربویت، اس کے اختیار کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ خالق کو اپنی مخلوق پر مکمل اختیار حاصل ہے، تو پھر حلال اور حرام کے احکام اس کے لیے الجھن نہیں بلکہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور یہی وہ حقیقت ہے جو ہر دور میں اہل عقل کو سوچنے پر مجبور کرتی رہی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے علم، دانائی اور انصاف سے بہت متاثر تھی اور وقتاً فوقتاً مختلف سوالات لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے سلطان سے کہا کہ مجھے خنزیر کا گوشت بہت پسند ہے، میں یہ سمجھ نہیں پاتی کہ اسلام نے اسے کیوں حرام قرار دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً جواب دینے کے بجائے فرمایا کہ پہلے تم خنزیر کا گوشت پکا کر لے آؤ، پھر اس بارے میں بات کریں گے۔ اگلے دن وہ عورت پکا ہوا گوشت لے آئی۔ سلطان نے فرمایا کہ اس میں سے ایک بوٹی نکالو اور اسے درمیان سے 2 حصوں میں کاٹ دو۔ عورت نے حکم کے مطابق گوشت کا ٹکڑا کاٹا تو اس نے دیکھا کہ اوپر سے اچھی طرح پکا ہوا دکھائی دینے والا گوشت اندر سے ویسا نہیں تھا جیسا وہ سمجھ رہی تھی۔ اس پر سلطان نے فرمایا کہ دنیا میں بہت سی چیزوں کی حقیقت صرف ظاہری شکل سے معلوم نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے مگر اس کے اندر ایسے عیوب اور نقصانات پوشیدہ ہوتے ہیں جو فوری طور پر نظر نہیں آتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسلام میں کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا اصل معیار اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فائدے اور نقصان کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ جو چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہو یا جس میں حکمت الہی کے مطابق خرابی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ روایت کے مطابق سلطان نے مزید سمجھایا کہ خنزیر گندگی اور غلاظت میں رہنے والا جانور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان کی حکمت بھری گفتگو سن کر وہ عورت خاموش ہو گئی اور اس نے اعتراف کیا کہ بعض اوقات انسان اپنی محدود عقل کی وجہ سے ہر حکمت کو فوراً نہیں سمجھ سکتا، لیکن خالق کائنات اپنے بندوں کے لیے جو فیصلہ فرماتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال و حرام کا صحیح شعور عطا فرمائے، اپنے احکام کی حکمت کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیشہ اپنی رضا والے راستے پر چلائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ، نیک عمل کی توفیق اور حق کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔